اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں، یا ایہا اے لوگو، الناس یا ایہا حرف ندا ہے، اے ناسو لوگو، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش یا بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ پھر نکالا، بِہِ اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وَأَنتُمْ اور تم، تعلمون جانتے ہو، اللہ کے لیے تم شریک نہ ٹھہراؤ، تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں توحید کی عام دعوت دی گئی ہے اور توحید پر دلائل دیے گئے ہیں۔ تمام انسانوں کو خطاب ہے اس میں، روئے زمین کے تمام انسانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے انسانوں، یا ایہا الناس اے انسانوں، عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی، جو، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی تخلیق، انسانوں کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق پر غور کرنے کے بعد بتایا کہ تم اس پر غور کرو گے تو تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارا پیدا کرنے والا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ والذین من قبلکم اور ان لوگوں کی تخلیق پر بھی غور کرو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی تقوی جو ہے اس کی راہ حاصل کرنی ہے تو وہ توحید ہے، توحید پر چل کر ہی انسان تقوی کا حصول جو ہے وہ ممکن بنا سکتا ہے۔ تقوی اصل میں جڑ ہے تمام عبادات کی، تمام اخلاقیات کی، اور تمام زندگی کا جو نچوڑ ہے اسلام کے راہ میں، اسلام کی نظر میں، وہ تقوی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے سورہ بقرہ کو شروع کیا تھا تو پہلے ہی صفحے پر جو پہلی ہی لائن تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین جو ہیں وہ تقوی کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ توحید پر ایمان رکھنا ہے۔ تو توحید کے دلائل یہاں پر ان آیات میں، ان دونوں آیات میں توحید کے دلائل دیے گئے، کیونکہ توحید کی پابندی ہوگی تو تقوی حاصل ہوگا۔ تقوی اصل میں تمام عبادات کا نچوڑ ہے۔ اسلام میں جو بھی عبادت فرض کی گئی ان کا نچوڑ تقوی ہی ہے۔ نماز کو دیکھ لیں تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی تقوی ہے۔
روزے کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں بھی یہ آیا کہ روزے تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو دیکھیں تو زکوٰۃ بھی مال کو پاک کرتی ہے اور انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ حج کو دیکھ لیں تو حج میں بھی یہی آتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے دلوں کا تقوی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اور قربانی کو دیکھ لیں تو قربانی بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہیں ہم پر عائد کیے ان کو دیکھیں تو ہر کا نتیجہ جو ہے، ہر عبادت کا جو نتیجہ اور نچوڑ ہے وہ تقوی ہی نکلتا ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما ولیکن ینال اللہ التقوی منکم، کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور جو ہے وہ خون نہیں اللہ کو پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں جو ہر چیز کی جو بنیاد ہے اس کے اندر تقوی، اور جو بھی کام کیا جائے گا اس کا اخلاص جو ہے وہ دیکھا جائے گا، وہ تقوی سے ہی پیدا ہوگا، تو اس پر ہی اس کا نام فیصلہ ہوگا، اس کے کام کو پرکھا جائے گا۔ مثلا مطلب یہ کہ اس کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے، اور کوالٹی میں کیا دیکھا جائے گا؟ اخلاص اور تقوی۔ یہ چیز جس کام کی بنیاد میں ہوگی، جو بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی نیک کام کیا جائے، خواہ وہ کسی کی مدد ہے، کسی کا کو قرض دینا ہے، کسی بیمار کی عیادت ہے، کسی بیمار کی مدد ہے، کچھ بھی ہے، رفاہ عامہ کے کام ہیں، معاشرتی فلاح و بہبود کے کام ہیں، جہاں بھی تقوی جو ہے مقصد ہوگا وہی کام جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر تمام انسانوں کو جو دعوت دی توحید کی، تو پہلے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے معنی ہے کہ اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا، وہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوف اور عظمت کے پیش نظر اس کی نافرمانی سے دور رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں انہیں عاجزی اور ادب کے ساتھ ماننا۔ یہ ساری چیزیں جو عبادت میں آ جائیں گی، اس میں ارکان اسلام آ جائیں گے، اور عقائد اسلام، ایمانیات جو ہیں وہ سب، اور بلکہ اس میں معاملات اور سیاست اور آداب معاشرت، اخلاقیات سب شامل ہیں۔ تو یہاں یوں فرمایا کہ اپنے رب کی ہر وقت اور ہر حال میں پرورش کرنے والے کی عبادت کرو۔ رب کا لفظ جو یہاں پر انتخاب کیا گیا، اس کی یہ حکمت ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی کہ عبادت کا مستحق وہی ہے، وہ ہے جو تم کو پالتا ہے۔ چنانچہ آگے یہی فرمایا نا، الذی خلقکم، وہ ذات رب وہ ہے جو کہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی یہ خلقت کا جو دعویٰ ہے، پیدائش کا جو دعویٰ ہے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ بھی کیا ہے اپنی عبادت کا، اور ساتھ دلیل بھی دی ہے کہ عبادت اس کی جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو گویا دعویٰ جو رب ہونے کا اللہ پاک نے کیا، اس کی دلیل بھی ساتھ ہی پیش کر دی کہ وہ رب ہے اس لیے کہ وہ تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جو حکم دیا گیا خلقکم، یہ پہلی عقلی دلیل ہے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ میں کیوں عبادت کروں، رب کی عبادت کیوں کروں، تو اس کے لیے پہلی دلیل عقلی یہ دی جائے گی کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خلقکم، اس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، اس وجہ سے وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری دلیل دی گئی والذین من قبلکم، اور وہ ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، یعنی اللہ کی توحید جو ہے اس کی دلیلیں جو دی جا رہی ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے وہ رب۔ پہلا یہ کہ وہ تم کو پیدا کر رہا ہے، کیا ہے اس نے تم کو، اور دوسرا یہ کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، تمہارے آبا و اجداد اور جتنے بھی دوسرے انسان دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اپنے وجود اور ہستی کے لیے اسی کے محتاج ہیں، لہٰذا عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ اس کے بعد تیسری دلیل یہ دی گئی الذی جعل لکم الارض فراشا،
وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، یعنی کہ تم اس پہ چل پھر سکتے ہو، اس پر بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، اپنے گھر بار بنا سکتے ہو، اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ یہ زمین نہ تو اتنی نرم ہے کہ اس پر قرار نہ ہو سکے کہ دھنس جاؤ اندر، اور نہ یہ لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس کو آپ اس کے اندر کھدائی کر کے اپنی فصلیں نہ اگا سکو، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان اس کو ایسا بنایا گیا ہے جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ تو یہ جو زمین ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی، اس میں ٹھکانہ بنا دیا، اس میں اس کے اندر فصلیں اگا دیں، اس کے اندر اپنے رہائش کی جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، جو بھی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں ساری کی ساری اس زمین میں اللہ پاک نے رکھ دی۔ تو یہ کیسی دلیل ہے کہ وہ رب جس نے یہ زمین پیدا کر دی اور زمین کے اوپر تمہیں رہنے بسنے کے لیے سامان فراہم کر دیا اور اسے رہنے کے قابل بنا دیا، وہی رب عبادت کے لائق ہے۔ تیسری دلیل ہو گئی۔ اب چوتھی دلیل یہ فرمائی، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، یعنی زمین کو اس نے بچھونا بنایا تو زمین سے اوپر ایک چھت بھی بنائی، وہ آسمان کو اس نے خیمے کی طرح، چھت کی طرح بنا کر کھڑا کر دیا۔ گویا یوں سمجھو یہ سارا عالم ایک مکان کی طرح سے ہے، جس کا فرش جو ہے وہ زمین ہے اور جس کی چھت جو ہے وہ آسمان ہے، اور چاند اور سورج اور ستارے سیارے اس گھر کے کیا ہیں؟ چراغ ہیں، شمع ہیں، اور اس گھر کی کو روشن کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو آسمان کو جو چھت بنایا، یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی اور اس کی توحید کی، کہ یہ کام کوئی اور دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ پانچویں دلیل یہ فرمائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی بارش برسائی، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالے اس کے ساتھ، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رزق لکم، تمہارے لیے رزق، یعنی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس سے تمہارے لیے روزی پیدا کی، انسانوں کے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں، مثلا غلہ، اناج، سبزی، ترکاری، پھل، میوے، ان سب کا زمین سے اگنے اور پیدا ہونے کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا۔ تو یہاں یہ 5 قسم کے جو دلائل اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے دیے گئے، تاکہ ہر انسان غور کر لے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسان غور کر لیں کہ ان کو عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی بالکل نشان نہیں تھا تو اللہ وجود میں لایا، پھر ان کی تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کرنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو پھر عبادت اور بندگی کا حقدار بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب دوسرے یہ سارے معاملات میں اللہ کے سوا کوئی اور شریک نہیں ہے، تو عبادت اور بندگی میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت کے آخر میں فرمایا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہراؤ، ہمسر نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی کہ تم نے جان لیا ہے کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا، زمین و آسمان کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، تو عبادت اور بندگی کا مستحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ بات جان لی ہے، تو اب جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے کا کوئی مقابل، کوئی ساجی یا شریک ٹھہرانا جو ہے وہ ظلم ہوگا، وہ شرک ہے، گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا ایھا الناس سے مکہ والوں کو خطاب ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے اہل مدینہ مخاطب ہوتے ہیں۔ چونکہ مکہ میں مسلمان کم اور کافر زیادہ تھے، اس لیے اے لوگو، اور جو دونوں فریقوں پر بولا جا سکتا ہے، اے لوگو مسلمانوں پر بھی اور کافروں پر بھی، اور مدینہ میں مسلمان زیادہ اور کافر کم تھے، اس لیے وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ
جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا جب خالق، رازق، مالک ہے تو عبادت کا بھی وہ اکیلا ہی حقدار ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اچھے ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے، تو تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یعنی یہ چیز شرک میں آ جاتی ہے کہ کہا جائے کہ اللہ چاہے اور کوئی دوسرا بھی ساتھ چاہے۔ اندادن کے معنی شریک اور برابر کے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کے برابر کسی کو لے آئیں گے اللہ کی ساتھ تو وہ شرک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا خیال جو ہے وہ ہر حال میں رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ تو وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ ان میں سب سے پہلا حکم یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو شرک جو ہے وہ توحید کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ توحید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا۔ اس جو کام اللہ کر سکتا ہے، چاہے ذات میں چاہے صفات میں، وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت کا بیان ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی ہے، ان دلائل کی روشنی میں پھر بات کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ دلائل اللہ پاک نے دیے کہ آسمان کو اس نے چھت بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی تخلیق کر دی، اور پانی برسایا تاکہ زمین کے اندر سے تم اپنے اگا سکو پھل وغیرہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یہ آیت جو ہے بہت بڑی دلیل ہے کہ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج، مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا، ان کے خالق کے وجود کا اور اس کی عظیم الشان قدرت، حکمت اور زبردست سطوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ یا سبحان اللہ ان البعر لیدل علی البعیر، یعنی کہ اس نے یہ بتایا کہ مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے نشان زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، یہ راستوں والی زمین، یہ موجیں مارنے والے سمندر اللہ تعالیٰ کے باریک بین اور باخبر کے ہونے کے وجود پر دلیل نہیں ہو سکتے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے، باوجود اس کے وہ برابر چلی آ رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ پر چلتی رہتی ہے، نہ اس کا کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل مند ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا، زمین و آسمان کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک حاکم کوئی نہ ہو۔
یہ جواب سن کر وہ لوگ ہکا بکا ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال ہوا کہ اس کائنات کا بنانے والا کے لیے کچھ دلیل دیں، تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں۔ جو توت کا درخت ہے، شہتوت کا، اس کے پتے ایک ہی ہیں اور ایک ہی ذائقے کے ہیں۔ کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائیں، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو چباتے کھاتے اور چرتے چگتے ہیں۔ اسی توت کو کھا کر ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے، مکھی شہد بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتی ہے، گائیں بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالی مانتے ہیں، وہی موجد ہے اور وہی ثانی ہے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سے دلائل جو ہیں ہمیں مل جائیں گے علماء کے، فقہا کے۔ تو امام احمد بن حنبل سے بھی ایک مرتبہ کسی نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی، تو آپ نے فرمایا سنو، یہاں ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں ہے، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا، خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا ایک جاندار نکل آتا ہے۔ بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالاتر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو، چاروں طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار خالق یکتا جاندار پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ حضرت ابو نواس رحمہ اللہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل دیں، تو آپ نے فرمایا آسمان سے بارش برسنا، اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خوش ذائقہ میووں کا لگنا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ تو گویا اللہ پاک کے وجود کی دلائل جو ہیں اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، تھوڑا سا غور کریں تو سارے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، ان کی بلندی، ان کی وسعت، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے، ان کے چلنے پھرنے، ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ پھر سمندر کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، پھر اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ اور جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ قسم قسم کی دوسری مخلوقات پر نظر ڈالو اور ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، طرح طرح کے ذائقے دار مزے مزے کے میووں پر غور کرو۔ زمین ایک پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں، خوشبوئیں، رنگ، ذائقہ، فائدہ سب الگ الگ۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتی کہ ان کا کوئی صانع ہے؟ کیا یہ تمام موجودات بآواز بلند نہیں کہہ رہی کہ ان کا موجد ہے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی اور اس کی ذات اور اس کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ تو یہ ہیں وہ زوردار دلائل جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیے، جو اس کی زبردست قدرتوں، اس کی پرزور حکمتوں، اس کی لاسانی رحمتوں، اس کے بے نظیر انعاموں، اس کے لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہیں، وافی ہیں، شافی ہیں۔ تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، نہ حفاظت کرنے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے، نہ اس کے سوا کوئی مسجود لا شک ہے۔ ہاں دنیا کے لوگوں، سن لو، میرا تو کل
اور کل اور آج بھی بھروسہ اسی پر ہے، میری التجا اسی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اسی کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا ماوا، میرا ملجا وہی ایک ہے، اسی کے دستے رحمت کو میں تکتا ہوں اور اسی کا نام جپتا ہوں۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے وجود پر بزرگوں کے دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ قرآن نے جو دلائل پیش کیے اس کو بزرگوں نے اس طریقے سے، فقہا نے، علماء نے اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو ان دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی ہستی ہے، اور یہ جو دہریے ہیں اور یہ جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں اور یہ جو سائنس کے ڈسے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھئی سائنس جو ہے یہ ایک کائنات جو ہے ایک بڑے دھماکے بگ بینگ کی صورت میں وجود میں آ گئی ہے، اور یہ فزیکل جو ہے سارا فینومینا ہے، اور یہ فزکس کی کارستانی ہے، اور خود بخود دھواں ہوا، دھوئیں سے بادل ہوئے، تو بادل سے جو ہے یہ ہوتے ہوتے کائنات بنی، اور فزکس جو ہے یہ ساری کائنات میں کار فرما ہے، تو اس کے خود بخود یہ اس کا رد عمل ہوئے جا رہا ہے۔ تو یہ سب غلط ہے۔ اللہ خالق ہے، وہی فزکس کا بھی موجد ہے اور وہی اس کائنات کا بھی موجد ہے، اسی نے یہ فزکس کے سارے فینومیناز بنائے، اور اسی نے یہ اصول کائنات میں پھیلا دی، اور کائنات اس کے اندر چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق کو، صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یونیورسٹیز میں جو آج کل کے بچے جو ہیں سائنس سے متاثر ہو کر اور فزکس کے قوانین سے متاثر ہو کر، دہریوں سے متاثر ہو کر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور یہ آیت جو ہے دلیل ہے، ان کے تمام سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی توحید پر قائم دائم رہیں اور اس کی توحید کو پہچانیں۔ آمین ثم آمین۔